بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بے حد و حساب اجر و ثواب۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث بیان فرماتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا، وہ حج جو ہر قسم کی کوتاہی اور غلطی سے پاک ہو، اس کا عظیم الشان ثواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے جنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے اور دوسرا قبیلہ انصار سے تھا۔ وہ کچھ پوچھنے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ بیک وقت بول پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیفی سے فرمایا، اپنے انصاری بھائی کو بات کرنے دو۔ چنانچہ جب انصاری بات کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کرم فرمائے، اس سے کہا، اے انصاری بھائی، اپنی حاجت بیان کرو، اور اگر تم چاہو تو سب کچھ میں ہی بیان کیے دیتا ہوں۔ انصاری نے بڑی نیاز مندی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو میرے لیے بڑی ہی پسندیدہ اور مزید خوشی عطا کرنے والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس لیے آئے ہو تاکہ معلوم کرو جب ایک حاجی کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کی نیت سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے، پھر جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر 2 نفل عطا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے، پھر وہ جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے جاتا ہے اور سعی کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے، نیز میدان عرفات میں ٹھہرنے، مینا میں رمی کرنے، قربانی دینے، سر منڈوانے اور 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ انصاری نے یہ تفسیر سن کر بڑے ادب سے اعتراف کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس کی قسم، بالکل ہم یہی کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا کرتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ طواف کے بعد جب وہ مقام ابراہیم پر نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کرنے یعنی ٹھہرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بلکہ اگر وہ کسی کے حق میں بخشش کی دعا کرے تو اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دور دراز کا سفر کر کے تکالیف جھیلتے ہوئے آئے ہو، اس لیے تمہارے اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے۔ فرشتوں سے خطاب ہوتا ہے کہ میری ان بندوں کو دیکھو، کس ذوق و شوق اور والہانہ انداز سے دعا و مناجات اور گریہ و زاری میں مصروف ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اس کے بعد جب حاجی مینا میں آ کر شیطان کو پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر پر اس کا کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جو اس کی اخروی اور روحانی زندگی کے لیے بڑا ہی مہلک اور تباہ کن ہوتا ہے۔ جب وہ الگ کرتا ہے یعنی سر کے بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے عوض اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ جب وہ قربانی دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور جو اسے آخرت میں ملے گا۔ ان مناسک سے فارغ ہو کر جب حاجی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرتا ہے تو اس وقت تک اس کے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، سعادت مند انسان، تو طواف کر رہا ہے اور تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، تو گناہوں کی پلیدی سے پاک ہو چکا، اب آئندہ کے لیے محتاط رہ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر۔ مجمع الکبیر للطبرانی، اس میں یہ بیان کیا گیا۔ حج کے حیرت انگیز فوائد۔ جس حج کو انسان آداب و ضوابط کے مطابق اور حلال کمائی سے ادا کرتا ہے اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے، یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کے سوا کوئی اور چیز اس کی جزا بن ہی نہیں سکتی۔ حج مبرور پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس کی کیا شان ہے کہ اللہ کے اس کا کتنا اجر ہے، اس کے تصور سے انسان ورط حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جو 1 روپے پر ملنے والے اجر کا حساب لگا سکے،
کیونکہ اتنے